السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل۔ میں ہوں سعید شبیر حسین شاہ۔ ناظرین، آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے، عبدالبصیر تاجور ان کا نام ہے، علمی ادبی شخصیت ہے۔ مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم بصیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، اللہ کے بہت کرم ہے۔ آپ سنیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ جو اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آپ سے بات چیت کرنی تھی، تو میں سب سے پہلا میرا یہ سوال ہوگا کہ جو امریکہ اور ایران ہے، اس کے مابین دشمنی کی تنازع کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ اور ایران کے مابین تنازع کی وجہ ایک تو نہیں، بہت سی وجوہات ہیں۔ ہم امریکہ کو فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں اور ایران تھرڈ ورلڈ میں سے آتا ہے۔ ایسے ممالک کے آپس میں کبھی بھی براہ راست تنازعات نہیں ہوتے، ہمیشہ فرسٹ ورلڈ کی آپس میں دشمنیاں رہتی ہیں، اور یہ تھرڈ ورلڈ والے ممالک جتنے بھی ہیں وہ کسی ایک بلاک کا حصہ ہونے کی وجہ سے، غیر جانبدار نہ ہونے کی وجہ سے، جانبدار ہونے کی وجہ سے، کسی دوسرے بلاک کا اتحادی ہونے کی وجہ سے ایک بلاک نمبر ایک، دنیا نمبر ایک کے کسی ملک کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتے ہیں۔ تو ایران چونکہ اس کی موجودہ رجیم وہ رشین بلاک کے ساتھ چل رہی تھی، چائنا والے بلاک کے ساتھ چل رہی تھی، تو جس کی وجہ سے وہ امریکن غیظ و غضب کا نشانہ بنا ہے، اور براہ راست ان کی دشمنی کی کوئی وجہ بالکل نہیں ہے۔ محض چائنا کی طرفداری اور رشیا کی طرفداری وہ وجہ ہے، اور یہ شروع سے ایسا نہیں رہا ہے۔ شروع سے ایران خود امریکن بلاک کا حصہ تھا، جب تک یہاں پر امریکی حکومت رہی ہے۔ امریکہ نے خود یہاں پہ ایک بادشاہ کو امپلانٹ کیا تھا، اور پھر رشیا اور چائنا نے مل کے اس بادشاہ کو یہاں سے دیس نکالا کروا دیا، رضا شاہ پہلوی سینئر کا۔ اور جب وہ یہاں سے چلے گئے تو یہ چائنا کے بلاک کی یا رشین بلاک کی کامیابی تھی کہ یہاں پہ ملائیت آئی، یا مذہبیت کے نام پہ ایک انقلاب آیا، اور یہ الگ بات کہ انقلاب لانے والے بہت پیچھے ہو گئے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، لیکن اس کے بعد سے اس ملک کا بلاک شفٹ ہو گیا، اور بلاک شفٹ ہونے کی وجہ سے یہ امریکہ کے پسندیدہ ممالک کی فہرست سے نکل کے ناپسندیدہ ممالک کی فہرست میں چلا گیا، اور اسی وجہ سے اسے مختلف اوقات میں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو رشیا کی بلاک میں ہیں، تو وہ کیوں نہیں صرف یہی ہی ایران ہی کیوں اس کا وہ بیٹل فیلڈ بنا؟ ایران بیٹل فیلڈ کیوں بنا؟ تو جس طرح کہا گیا تھا کہ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی، تو اسی طرح سے ایران کی جو طاقت ہے، جو اس کے وسائل ہیں، اور بالخصوص جو اس کے پاس تیل کی دولت ہے، وہ تیل کی دولت ہی اس کی دشمن ہے، وہی اس کی طاقت بھی ہے اور وہی اس کی دشمن بھی ہے۔ یہ تیل اور اس کی سپلائی، چونکہ رشیا تو اتنا بڑا کنٹری ہے کہ اس کو ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو خود تیل ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں سے ہے، لیکن چائنا کو یہ جو اس کے پاس ترقی کا ایک طوفان، ایک سیلاب بہتا جا رہا ہے، اس میں تیل یہ جو بنیادی ایندھن کا کام کرتا ہے، اس کی روح رواں ہے تیل، تو چائنا کو ضرورت پڑتا ہے۔ تو چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے امریکہ نے ایران کے پر کاٹنے مناسب سمجھے کہ یہاں سے اگر چائنا کا تیل رک جاتا ہے تو چائنا کی ترقی کا سفر روکا جا سکتا ہے، یا اس کو امپیڈ کیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ بہت جلدی امریکہ کو جا نہ لے اور اس سے آگے نہ نکل جائے۔ تو بنیادی چیز چائنا کی ترقی کو روکنا ہے۔ نہیں، مجھے تو ہمیں بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی پتہ چلی، مذہب بھی ایک وجہ تھی، ایک ان کی اپنی ایک تاریخ ہے مذہبی حوالے سے بھی۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا بھی ہے کہ دعائیہ تقریبات اور اس طرح کے بیانات بھی امریکہ اور ایران کی جانب سے آئے، جیسے وہ آخری جنگ لڑنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور تو کیا اس میں مذہب کوئی عنصر ہے؟ کسی بھی ملک میں، معاشرے میں 3 کلاسز ہیں لوگوں کی، اپر کلاس، لوور کلاس اور مڈل کلاس۔ مذہب مڈل کلاس والوں کا قضیہ ہے، وہ سارے اسی کے لیے مرتے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا، مرنا جینا مذہب کے نام پہ ہے۔ تو کوئی بھی حکومت جب اس طبقے کو انوالو کرنا چاہے گی تو مذہب کا نام لینا اس لیے ان کی مجبوری ہوتا ہے، لیکن اگر آپ مذہب کی بنیاد پہ جنگ کا کہتے ہیں تو یہی ایران اسی مذہب کے ساتھ، موجودہ مذہب کے ساتھ 1989 سے پہلے بھی تو مسلمان ملک تھا، تو تب ان کی دوستی کی پینگیں تھی، تب تو اس مذہب کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو بنیادی شے آپ نے پھر دیکھا کہ مذہب نہیں، اور امریکہ کا مذہب بھی وہی چلا آ رہا تھا 1989 سے پہلے جب شہنشاہیت تھی ایران میں۔ تو مذہب مسئلہ نہیں ہے، بنیادی طور پہ بلاک مسئلہ ہے کہ آپ کس بلاک میں، یہ چیز میٹر کرے گی۔ ورنہ وینزویلا میں کون سا، ان کے تو ان کے اپنے مذہب لوگ تھے، لیکن ان پہ بھی ایسے ہی حملہ کر دیا گیا پچھلے عرصے میں۔ وجہ آپ پھر دوبارہ غور کر لیں کہ وہاں سے
زیادہ جو تیل کی سپلائی تھی وہ چائنا کو جا رہی تھی، تو چائنا کو کنٹین کرنا بنیادی مقصد۔ اچھا، سیز فائر پہ آنے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایران کی جنگی حکمت عملی کے بارے میں ذرا بتائیں گے کہ اتنی زبردست انہوں نے جنگی حکمت عملی اپنائی کہ 2 سپر پاور اس کے اوپر مسلسل حملے کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنا نہ صرف بچاؤ کر لیا بلکہ دفاع کر لیا، اور اب یہ حالت ہے کہ 20 روزہ جنگ روکنی پڑی امریکہ کو۔ تو مجھے اس کی دفاعی حکمت عملی کے بارے میں ذرا بتائیں گے۔ ایران اور امریکہ، ان کا آپس میں کوئی مقابلہ بنتا نہیں ہے۔ امریکہ بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑا ملک۔ اگر آپ ان کے ڈیفنس بجٹ کی بات کر لیں تو یہ بہت زیادہ فرق ہے، کئی گنا، 10 گنا 20 گنا سے زیادہ کا فرق ہے جو ڈیفنس بجٹ ہے امریکہ کا اور ایران کا۔ اور ایران پابندیوں کا شکار ملک ہے، تھرڈ ورلڈ کا ایک حصہ ہے، تو اس کا اور امریکہ کا کوئی دفاعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ان کا کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا سرے سے۔ لیکن جو عملی طور پہ ہم نے دیکھا کہ کاغذات کی طاقت الگ چیز ہے، جو پیپر اسٹرینتھ ہے وہ اور چیز ہے، جو میدان میں سامنے نظر آیا تو اس کے لیے دنیا کے وہ لوگ جو بہت نیوٹرل رہے ہیں، جنہیں کچھ لینا دینا نہیں تھا، وہ سب ایران کی موجودہ جنگی حکمت عملی کو سلیوٹ کرتے رہے۔ ایران نے بہت سے ایسے اقدامات کیے جو اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں ملتے، یا بہت سی ایسی چیزیں، ایسی جنگی تکنیکس جو دنیا میں اب متروک ہو چکی تھی، ایران نے انہیں دوبارہ سے ان کا احیاء کیا اور وہ کر کے دکھایا۔ آپ یوں کہیں کہ انہوں نے حرب کے وہ معجزے دکھائے کہ بڑے بڑے جو ماہر حربیات ہیں وہ انگشت بدندہ ہیں، کہ ایران نے اتنا عرصہ ود سٹینڈ کیا اور کامیابی کے ساتھ کیا کہ وہ امریکہ جو کسی ملک کو محض دھمکی دے دیا کرتا تھا کہ تمہیں پتھر کے دور میں پہنچا دوں گا، اور سارے طیارے اور ایئر بیسز امریکہ کے حوالے کر دیے جاتے تھے، محض اس کی ایک دھمکی پہ، اس کے ایک ٹویٹ پہ، اس کی ایک فون کال پہ اس نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ 30,000 سے زیادہ اس نے فضائی حملے کیے، سارا کچھ کیا، لیکن ایران کے پایہ استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ ان کا موقف پہلے دن کی نسبت زیادہ ہارڈ لائن پہ چلا گیا، وقت گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں لچک نہیں آئی ہے۔ تو یہ ایران کی فتح ہے۔ لیکن آپ اس ٹیکنیکس پہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو ایران نے کیا کیا؟ ایران نے اس میں مذہبیت کا سہارا نہیں لیا، بہت کم۔ انہوں نے کھل کے اپنی ہسٹری کی بات کی، انہوں نے اپنے کلچر کی بات کی، انہوں نے اپنی تہذیب کی بات کی کہ ہم 6000 سالہ تہذیب کے محافظ ہیں، اس کو تو نہیں مٹایا جا سکتا۔ تہذیبیں ختم نہیں ہوتی ہیں، قومیں آپ ختم کرتے ہیں، کرتے رہیں، تہذیبیں مڑ کے دوبارہ سے اپنا احیاء کر لیتی ہیں، جیلی فش کی طرح ہوتی ہیں، مرتی نہیں ہیں، یہ نیا روپ دھارن کر لیتی ہیں۔ اس تہذیب کی وجہ سے، نیشنلزم کی وجہ سے ایران نے نیشنلزم کا سہارا لیا کہ ہم ایک قوم ہیں، ایک تہذیب ہے، ہمارے پاس سرمایہ ہے، ہمارا ماضی ہے، تابناک ماضی، اور ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے اور اس کے ساتھ کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ تو قوم ساری کی ساری متحد ہو گئی، حتیٰ کہ وہ لوگ، وہ عناصر جو ایرانی حکومت کے خلاف، ان کی پابندیوں کے خلاف، جو قابل مذمت ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو آزادی سے جینے نہیں دیا جا رہا، لیکن وہ جو احتجاج پہ تھے وہ دوبارہ اس ایک موت نے جو ان کے رہبر معظم کی ہوئی، ان سب لوگوں کی اکثریت کو، سارے تو کسی ایک چیز پہ متفق ہوتے ہی نہیں، لیکن ان میں سے بھی موت جو مظاہرین تھے، مظاہرین بھی مڑ کے حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو یہ جنگی حکمت عملی کہ ایک انہوں نے شدید استقامت دکھائی، کسی صورت میں کوئی لچک کا پہلو نہیں دکھایا۔ اور آخری آپ رات کا دیکھ لیں کہ جب پوری دنیا نہایت تشویش کے عالم میں تھی، کہ امریکہ نے جب کہہ دیا کہ میں آپ کے پاور پلانٹس پہ، جہاں جہاں آپ کے پاور یونٹس ہیں، میں ان پہ حملے کروں گا، میں آپ کی سپلائی لائن معطل کروں گا، بالخصوص تہران کو تہس نہس کر دوں گا، تو حکومت نے خلاف توقع ایک اعلان کیا کہ عوام نکلیں اور ان پاور پلانٹس پہ پہنچ جائیں۔ دنیا ایسے کہہ رہی تھی یہ پاگل پن ہے، دنیا میں بہت کم لوگ وہ کہہ رہے تھے ہیومن شیلڈ کیوں بنا رہے ہیں، کیا ان کے پاس انسانی جانوں کی اہمیت نہیں ہے؟ لیکن کوئی اور بھی حکومت کہہ کے دیکھ لے دنیا کی، ایون خود امریکہ، خود ٹرمپ اگر یہ کہہ کے دیکھ لے امریکن عوام کو کہ آپ نکلیں اور آپ مجسمہ آزادی کے پاس اکٹھے ہو جائیں، وہاں پہ جاپان پرل ہاربر کی طرح حملہ کرنے والا ہے یا رشیا حملہ کرنے والا ہے، تو آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا، سب لوگ جس کے جہاں سینگ سمائیں گے وہ چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ چشم عالم نے ایک مختلف منظر دیکھا کہ وہ ایرانی گھروں سے ناچتے جاتے ہوئے، جو کہتے ہیں نا جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پا بجولا ہی صحیح ناچتے گاتے جاتے، تو سارے ناچتے گاتے آئے اور وہاں پہ اکٹھے ہو گئے اور دنیا بالکل حیران۔ تو یہ ایران کی وہ استقامت ہے، وہ جذبہ ہے، وہ مقادمت ہے، وہ آگے بڑھتے رہے۔ کسی صورت میں انہوں نے پسپائی کے آثار تک نہیں دکھائے کہ وہ انہیں گرایا جا سکتا۔ وہ یہ جو ہے مین کین بی ڈسٹرائڈ بٹ ناٹ ڈیفیٹڈ، تو وہ والی بات انہوں نے کر کے دکھائی ہے کہ ایران کو شکست دینا، امریکہ بے شک سپر پاور ہو، ایران بے شک
تھرڈ ورلڈ میں سے آتا ہو، لیکن یہ پاسبل نہیں۔ اچھا، یہاں پہ جنگ آج روک دی گئی ہے 20 روز کے لیے، اگر یہ مستقل ہو جاتا ہے، جنگ یہیں پہ رک جاتی ہے، تو پھر مجھے بتائیں اس جنگ کا فاتح آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ اس جنگ کا فاتح اگر جنگ رک جاتی ہے تو میں جنگ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا فاتح انسانیت کو سمجھتا ہوں کہ یہ امن انسانیت کی فتح ہے۔ جنگوں میں سے نسل انسانی مرتی ہے، وہ ایک طرف کا مرے، اس کا مذہب کچھ ہو، دوسری طرف کا مرے، وہ غزہ میں مرنے والا ایک بچہ ہو بے بس، یا ایک کیبرے ڈانسر جو اسرائیل میں ڈانس کاری تھی حماس پہ اس پہ حملہ کر دے، جو اکبر بگٹی پہ ہو جائے، مشال خان پہ ہو جائے، رہبر معظم کو مار دیا جائے، یا امریکہ کے کسی فوجی کو مار دیا جائے، مرتے ہوئے دکھ سب کو ایک سا ہوتا ہے۔ آپ جب نسل انسانی کی بات کرتے ہیں تو دکھ سب کا سانجھا ہے، لیکن امن کیا ہے؟ یہ انسانیت کی فتح ہے۔ دوسری چیز یہ اگر اس مقام پہ رک جاتی ہے، چاہے شرائط اس کی جو بھی طے ہو جائیں، لیکن یہ ایران کی فتح قرار پائے گی کہ ایک سپر پاور وہ اپنی تمام تر رعونت کے ساتھ، اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، اپنے بحیر و بنگاہ کے ساتھ آتا ہے، اس کا جیرالڈ فور، اس کا ابراہم لنکن، اور سب کے سب واپس سٹک جاتے ہیں، وہ کھسک جاتے ہیں کہ انہیں کھدیڑ کے دور کر دیا جاتا ہے، ابنائے ہرمز کو ان کے لیے موت کا پھندا بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے، ایران کی فتح ہے کہ ایران فاتح قرار پائے گا، کہ ایران جو اپنے ٹارگٹس امریکہ طے کر کے آیا تھا ان میں سے ایک ٹارگٹ کا 5% بھی حاصل نہیں کر سکا۔ خود امریکہ کی شکست اس لیے قرار پائے گی کہ ایران کے جو جرنیل تھے انہوں نے میدان میں جگہ دی، جان دے دی، اور امریکہ کے جرنیلوں کو برطرف کر دیا گیا۔ تو اس سے بڑا فرق اور کیا ہوگا کہ یعنی یہ تو ان کی عسکری ناکامی امریکہ کی قرار پائے گی کہ ان کے جرنیلوں کو نکالا گیا، نوکری سے محروم سبکدوش کیا گیا، اور ایرانی قوم نے ثابت کیا کہ عوام آگے نہیں، صف اول میں ہراول میں خود قیادت سامنے رہی ہے، تو اس وجہ سے عوام سامنے، جو آپ نے جنگی حکمت عملی کی بات کی تھی کہ جب قائد پیچھے چھپ کے عوام کو آگے نکال دے مار کھانے کے لیے تو وہ قومیں آگے نہیں جاتی۔ ایران جیسی قومیں جاتی ہیں جہاں پہ قیادت خود کھڑے ہو کے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے قوم بھی ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کون سی ایسی طاقتیں ہیں یا کون سے ایسے ممالک ہیں جو امریکہ کو اس حد تک مجبور کر سکتے ہیں کہ جنگ روکنے پہ مجبور ہو جائے امریکہ؟ بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ویٹو پاور ہونا بھی دنیا کے اندر، یہ بھی مساوات انسانی کے خلاف ایک چیز ہے کہ کچھ ممالک اضافی اختیارات کیوں رکھتے ہیں، تو یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ لیکن ویٹو پاور والے باقی 4 ممالک کو بھی ہم اکٹھا کر لیں تو وہ 4 مل کے بھی امریکہ اتنا مست سانڈ ہے کہ اسے روکا نہیں جا سکتا۔ کوئی ملک یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ امریکہ کو روک کے دکھا سکے، یا وہ سامنے آگے کہے کہ میں امریکہ کا جو دست ہے نکلا ہوا ظالم، اس کو میں جھٹک کے دکھاتا ہوں۔ ابھی حال میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے بعد جو دوسری تگڑی قوت ہے رشیا کو سمجھا جاتا ہے، بلکہ ایٹمی ہتھیار تو رشیا کے پاس امریکہ سے بھی زیادہ ہیں، لیکن اس میں بھی یہ ہمت نہیں ہوئی۔ ہم نے اس کی محض ایک منمناہٹ دیکھی کہ امریکہ نے پچھلے عرصے میں بدمعاشی کرتے ہوئے سمندر میں ان کا ایک شپ پکڑ لیا، تو رشیا یہ نہیں کہہ سکا کہ خبردار کون ہوتے ہو، شپ واپس کرو، تاوان دو، یہ کرو۔ اس نے کہا کہ جی ہم توقع رکھتے ہیں کہ امریکہ اس کے عملے کے ساتھ انسانی سلوک کرے گا، ان کے ساتھ بہت ظلم نہیں کرے گا۔ تو یہ دنیا کے اندر کوئی ملک فی الحال نہیں ہے جو امریکہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے للکار کے خم ٹھونک کے کہہ سکے کہ میں روکتا ہوں۔ امریکہ کے سامنے ایک طاقت موجود ہے، وہ امریکہ کے اپنے عوام ہیں۔ میں اس کی مثال میں یہ دینا چاہوں گا کہ یہ ابھی ایران پہ حملہ ہوا، ہم سب بہت سے لوگ، اکثریت جتنے لوگوں کی تھی دنیا میں، انہوں نے ایران کی طرفداری کی کہ جی ایرانی عوام پہ ٹھیک ہے ملائیت تھی، وہاں پہ جبر تھا، لیکن تبدیل کرنا اور ایرانی عوام کا اندرونی معاملہ ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ کسی ملک کو 7 سمندر پار سے آ کے حملہ کر کے رجیم چینج کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پہ یورپ پورا ایران کے ساتھ تقریباً کھڑا رہا، بہت سے ممالک نے امریکہ کی حمایت کرنے سے انکار کیا، لیکن کل کے اس کے سامنے کوئی نہیں آ سکا۔ ہاں اگر کوئی آیا، آپ چیک کر لیں، پاکستان میں بہت زیادہ جذبات ہیں، بہت سے لوگ عام مسلمان جو ایران کے حوالے سے بہت منفی جذبات رکھتے تھے، شاید وہ مسلک اور عقائد کی بنیاد پہ، لیکن ایک دم وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے انسانی بنیادوں پہ کہ یہ اس وقت مظلوم ہیں، اس وقت یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ شاید مذہب بھی ان میں سے ایک چیز تھی کہ جیسے تیسے مسلمان تو اس بنیاد پہ ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ لیکن عملاً آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کون سا ایسا مظاہرہ ہوا جس میں 7,000 کی بات میں نہیں کر رہا، 700 لوگ اکٹھے ہوئے تھے کہ جو 700 لوگوں نے مل کے امریکہ کے خلاف احتجاج کیا ہو۔ آپ صرف آواز بلند نہیں کر سکتے اور آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کو آپ روک لیں گے۔ امریکہ کی عوام ہی وہ طاقت ہے جو امریکہ کے صدر کو اس بربریت سے روک سکتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا اور خود سب نے دیکھا، پورے میڈیا نے دیکھا کہ 70 لاکھ لوگ امریکہ کے سڑکوں پہ نکل آئے۔
ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ 700 لوگ مینیج کرنے بہت مشکل ہیں، دوسری طرف جو ملک خود فتح کے نام پہ باہر آیا ہوا ہے اس کے اندر سے 70 لاکھ عوام باہر نکلتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، تو یہ ایک ایسی طاقت ہے جو ٹرمپ کو امپیچمنٹ کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے، اور اس کا بہت زیادہ امکان ہو چکا ہے کہ اگر اس کی شکست ہوتی ہے تو امپیچمنٹ کی طرف معاملہ جائے گا۔ اچھا، اب یہ ہو گیا کہ پاکستان نے بڑی زبردست حکمت عملی کے ساتھ سفارتی کوششیں کی۔ سب سے پہلے تو مجھے بھی یہ بتائیں کہ پاکستان کے اوپر امریکہ، ایران اور دیگر جو ہمارے خلیجی ممالک ان سب کا اعتماد، اور اس کے بعد یہ جنگ بندی، تو پاکستان کی سفارتی کوششوں کے بارے میں ذرا بتائیں گے کیا انہوں نے حکمت عملی آپ کے نزدیک انہوں نے اپنائی؟ پاکستان ٹھیک 1 سال پہلے والا پاکستان اگر ہم اس کی طرف چلے جائیں تو وہ دنیا کا ایک نسبتاً گداگر کا لفظ میں استعمال کروں گا کہ جہاں جاتے تھے لوگ ان کے لیے صدقے، فطرانے، زکوٰۃ، خیرات اکٹھی کر کے دیتے تھے کہ انہیں کچھ نہ کچھ پیسے دیں اور جان چھڑوائیں۔ ابھی والا پاکستان اس وقت عالمی جرگدار ہے، وہ عالمی چیز، تمام مفاہمت کے جتنے عمل ہو رہے ہیں اس وقت دنیا میں، وہ وہاں پہ بیٹھ کے جرگے کرتا ہے۔ امریکہ کا صدر جو اس وقت ایک لحاظ سے دنیا کا طاقتور ترین شخص ہے، وہ اپنی تقریر آدھی روک کے پاکستان کے پرائم منسٹر کو آگے کرتا ہے کہ جی یہاں سے آگے شہباز شریف صاحب بات کریں گے۔ تو دنیا میں یہ جو عزت ہے اس میں پاکستان کی اپنی بھی وہ قابل تعریف ہے پالیسی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جس طرح سے کہا گیا کہ نزاکت نازنینوں کے بنانے سے نہیں بنتی، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ تو ابھی عملی طور پہ امریکہ جس ملک کو دنیا میں چاہتا ہے وہ اٹھا کے اسے بام عروج پہ لے جاتا ہے، اور جس ملک کو چاہتا ہے وہ نیچے گرا دیتا ہے۔ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے تھے تو انڈیا دنیا کا جرگیدار تھا، انڈیا کے ساتھ تھوڑی انبن ہوئی ہے تو تب سے آپ دیکھیں انڈیا کسی بھی عالمی مفاہمتی عمل کا ایسا نہیں ہے، کسی عالمی جرگے کا ایسا نہیں ہے۔ معیشت اس کی بڑھتی ہے تو بڑھتی رہی، لیکن اسے کارنر کر کے پاکستان کو اوپر بٹھا دینا، ایک دم اس کی عزت افزائی کروانا، وہی عرب ممالک جو پاکستان کے لیے شاید کچھ اچھے جذبات نہیں رکھتے تھے، انہوں نے ریڈ کارپٹ اسی لیول کا استقبال کیا، وہ شہباز شریف کا جس لیول کا انہوں نے ٹرمپ کا استقبال کیا تھا۔ تو یہ ساری عزتیں امریکہ اس مقصد کے لیے دلوانا چاہ رہا ہے پاکستان کو کہ پاکستان چین کے بلاک میں چونکہ اپنے دونوں پاؤں اٹھا کے اس طرف رکھ چکا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ خانہ برانداز چمن کش تو ادھر بھی پاکستان امریکہ کی ضرورت ہے خطے میں۔ وہ پاکستان کو اسرائیل جیسے اختیارات کے ساتھ یہاں پہ چاہتا ہے کہ انڈیا تو شاید اس کردار کے لیے تیار نہیں ہے، پاکستان یہ کردار ادا کرنے کو تیار ہو، اور پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کہ پاکستان کس جگہ پہ ہے، وہی ابنائے حرمت جس طرح سے ان کی اسٹرینتھ ہے، تو پاکستان کی جو تصویراتی صورتحال ہے، جغرافی صورتحال ہے، جغرافیائی، اس کی بنیاد پہ پاکستان بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور وقتی طور پہ یہ جو طاقتوں کا جو ایٹمی طاقتیں جو اکٹھی ہو چکی ہیں، اگر امریکہ کسی پہ تکیہ کرنا چاہ رہا ہے یا وہ کم از کم اس کو پورٹرے کر رہا ہے کہ اس وقت میرا کوئی زبردست اتحادی ہے، تو وہ پاکستان ہے، جس وجہ سے پاکستان کو بہت سے استثناء بھی ملے ہوئے ہیں۔ یہی پاکستان کے پڑوس کا ایک ملک جو افغانستان ان کی باڑ اکھاڑ کے لے گیا تھا اور اسے کچھ کہہ نہیں سکے تھے، لیکن ابھی امریکہ چونکہ راضی ہے تو اس بنیاد پہ ان کو محض چھوٹی موٹی غلط حرکات کرنے پہ وہ سزا ملی ہے، وہ بمباری ہوئی ہے کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد آیا، اور وہ انہوں نے خود امن کے لیے اور جنگ بندی کے لیے منتیں کی ہیں کہ بس روک دی جائے، کافی ہو گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان دنیا کا سر دست سے ہی عالمی طور پہ تعلقات کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتے، اونچ نیچ آتی رہتی ہے، لیکن امریکہ پاکستان کو اہم رول دینا چاہتا ہے، اور اصل شے یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو چین سے دور کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ یہ ساری عزت افزائیاں عالمی جرگے غزہ پیس بورڈ بنتا ہے تو پاکستان اس میں بہت اہم ہے۔ ابھی بھی پوری دنیا جس طرح کہتے ہیں نا کہ سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، دنیا ساری دیکھ رہی تھی جنگ کو، اور وہاں سے امریکہ جنگ والوں نے ایران اور امریکہ دونوں مڑ کے دیکھ رہے تھے پاکستان کی طرف کہ پاکستان کیا کہتا، تو پاکستان نے کہا جنگ بند کر دو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کل پاکستان کی جنگ ڈونلڈ ٹرمپ نے بند کروا دی تھی، آج ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ پاکستان نے بند کروا دی، بدلے دنیا میں۔ ایک اور یہاں پہ ضروری بات ہے، اگر دیکھا جائے تو کیا پاکستان کی اس وقت دنیا میں جو مقام بنا ہے، جو عزت و مرتبے میں اضافہ ہوا ہے، تو کیا اس کی پیچھے وجہ آپریشن بنیان المرصوص نہیں ہے؟ آپریشن بنیان المرصوص کسی کا کریڈٹ ہو تو اسے دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن میں اس کا کریڈٹ مودی کو دینا چاہوں گا، نریندرا مودی کو۔ نریندرا مودی نے وہ حماقت کی، اگر وہ یہ حماقت نہ کرتا تو اس سے پہلے پاکستان پہ کچھ شکستوں کے داغ تھے، وہ سارے ایک جنگ نے دھو دیے۔ چونکہ آپ نے 10 تلخ چیزیں کھائی ہوں، لیکن جو آخری آپ
میٹھی چیز کھاتے ہیں آپ کے منہ میں مزہ اس کا رہتا ہے. تو اس بنیاد پہ بے شک پیچھے جو بھی ہوا جب جیسے شکست ہوئی، لیکن آخری فتح کے بعد سے پاکستان بھارت کے مقابلے میں فاتح ہے. لیکن یہ نریندرا مودی کی اپنی مس کیلکولیشن تھی. تو جس طرح اس شکست کو بھی ہم اس لیے کہیں گے کہ ان کو اپنے جرنیل نکالنے پڑ گئے. بھارت کو بھی تو دیکھ لیں، امریکہ اور بھارت کا بالکل ملتا جلتا مقدمہ ہے. جرنیل کس نے نکالے؟ بھارت نے نکالے تھے. اپنے نوکری سے انہیں سبکدوش کیا تھا. اور دوران جنگ میں تو کوئی بھی جس طرح کہا جاتا ہے کہ دریا میں گھوڑے نہیں بدلے جاتے، لیکن انہوں نے گھوڑے بدلے اور اس کی مار کھائی، اس کے مس کیلکولیٹ کیا. اور ان کو جب ان کے طیارے مارے گئے تو عالمی سطح پر بھی ان کی بہت بڑے پیمانے پہ سبکی ہوئی. اس سبکی کے نتیجے میں ایک دم اس کے ساتھ ہی امریکہ کا وہ جو ہاتھ تھا وہ دستگیری کے لیے آگے بڑھا، اور اس نے اٹھا کے پاکستان کو شہرت پہ اور مقبولیت کی اس اوج پہ پہنچا دیا کہ اب انڈیا والے بہت حسرت سے اس مقام کی طرف دیکھتے ہیں جس پہ امریکہ کی مدد سے پاکستان موجودہ دور میں پہنچا ہوا ہے. کہ انڈیا کو کارنر کر دیا گیا، کسی جرگے میں اسے بلایا نہیں جاتا. اور پاکستان سے پوچھا جا رہا ہے جی پاکستان کے فیلڈ مارشل کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مثلا آپ خود دیکھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ شہباز شریف کا نام لیتا ہے، اور ایون فیلڈ مارشل کا، حالانکہ یہ نان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے کہ ایک ملازم کا نام لینا یا جس طرح سے، لیکن امریکہ نے لے کے دکھایا کہ وہ فیلڈ مارشل اور وہ شہباز شریف جو بہت قابل عزت شخص ہیں، انہوں نے چونکہ جنگ بندی کا کہا ہے تو ان کی بات پہ ہم جنگ بند کر دیتے ہیں. تو یہ پاکستان کی وہ کامیابی ہے جس سے کا ٹھیک 1 سال پہلے خواب دیکھا جا سکتا تھا، لیکن آج عملی طور پہ یہ دنیا میں موجود ہے کہ سب لوگ جنگ والوں کو دیکھ رہے تھے اور جنگ والے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ عبدالبصیر تاجور صاحب. ناظرین، آپ نے عبدالبصیر تاجور صاحب کی گفتگو سے بات کی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.